دوسرا سبق اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں پیغام چھپا ہوا ہے کہ دنیا کے انسانوں بندگی کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ۔ تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ تو دوڑ لگانی کس کی طرف؟ رجوع کس کی طرف؟ محبت کس سے کرنی؟ مانگنا کس سے ہے؟ ہاتھ کس کے سامنے پھیلانے ہیں؟ یہ سبق، یہ پیغام چھپا ہوا ہے۔ اللہ کو ساتھ لو، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے۔ لا الہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ تیسرا سبق آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگر تمہیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اگر اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے، اگر اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے بناؤ، نبی والی زندگی اپناؤ، نبی کو نمونہ، اپنے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، ان کی چال چلو، ان کا دامن پکڑنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی ماننی ہے، ان کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، لشکر ساتھ ہے، پانی ختم ہے، ایک پیالہ پانی ہے، جانور پیاسے ہیں، لشکر پیاسا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات سمجھنی، یہ بات سب کو سمجھانی، اللہ کو ساتھ لیے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا ہے۔ حکومتیں مل گئیں، عہدے مل گئے، ڈگریاں مل گئیں، پلازے مل گئے، جائیداد مل گئی، ساری دنیا کی دولت مل گئی، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھو ایک لکھو، ایک پھر لگاؤ صفر، کتنے بنے؟ 10، دوسرا صفر 100، تیسرا صفر 1000، چوتھا صفر 10,000، پانچواں صفر 1,00,000۔ اب صفر لگائی جاؤ، 1,00,000، 10,00,000، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، کھرب، ہاں کھرب۔ اب کیا کرو؟ ایک ہٹا دو تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر 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 صفر۔ 1000 کما لیا، لاکھ کما لیا، کروڑ کما لیا، ارب کما لیا، ایک دکان 10 دکان، ایک برانچ 10 برانچ، ایک پلازہ 10 پلازے، ایک فیکٹری 10 فیکٹریاں، سب کچھ بنا لیا۔ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ صفر صفر۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، یہ نہیں کہہ رہے دفتر چھوڑو، نہیں بھائی، ساتھ کس کو لینا ہے؟ اللہ کو۔ دیکھو رخ صحیح ہو گیا، رخ صحیح ہو گیا، رفتار ہے چیونٹی کی، رفتار ہے چیونٹی کی، رخ صحیح ہو گیا، اور رفتار ہے جہاز کی، اور رخ غلط ہو گیا، منزل پر کون پہنچے گا؟ چیونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ آج رفتار بہت تیز ہے لوگوں کی، بڑی تیزیاں، بڑی چالاکیاں، بڑی ہوشیاریاں، بڑی پھرتیاں، بڑی دور کی سوچ، بڑی لیکن رخ صحیح نہیں ہے۔ رخ تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری چھوڑو، وزیر صاحب وزارت چھوڑو، جج صاحب اپنا جج کا کام چھوڑو، وکیل صاحب وقت، یہ نہیں کہہ رہے۔ کیا اپنا رخ صحیح کریں؟ ہمارا مطلوب اللہ ہے،
ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ تو چوتھا سبق مؤذن اذان میں کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، کاروبار چھوڑو، کھیل چھوڑو، وہ جس نماز کے لیے صحابہ جس نماز کے لیے دکانیں بند کرتے، دفتر بند، کاروبار بند کرتے، آج اس نماز کے لیے کھیل بند نہیں ہو رہا، جس نماز کے لیے طواف بند، جس نماز کے لیے حکم کیا ہے؟ طواف بھی کیا کرو، 24 گھنٹے طواف چل رہا ہے، 24 گھنٹے طواف، لیکن جو ہی نماز کھڑی ہوئی تو طواف بھی کیا ہوا؟ بند۔ آج اس نماز کے لیے کھیل بند نہیں ہو رہا۔ حی علی الصلاۃ، اجو نماز کی طرف۔ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ اسلام نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ حدیث میں کتنی سخت بات فرمائی کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ اذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ حی علی الصلاۃ، اجو ڈاکٹر صاحب، صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ، اجو نماز۔ کیوں اجو نماز کی طرف؟ پانچواں سبق حی علی الفلاح، کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں۔ تمہارے مسئلوں کا حل کس میں ہے؟ نماز میں۔ تمہارے کاموں کا بننا کس میں ہے؟ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، پھر اللہ کے سامنے سر جھکانا، پھر اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، اسلحے سے نہیں ہوتا، پولیس سے، فوج سے نہیں ہوتا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے گا، دعاؤں سے۔ غزوہ بدر میں جب دونوں فوجیں ٹکرا گئی، صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں میدان جنگ سے نکلا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے بنیاد، اللہ کے نبی نے کیا کیا اس موقع پر اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے۔ فوجیں ٹکرا گئی ہیں، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کافروں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان نہتے ہیں، وہ پورا مسلح ہے۔ اب فوج ٹکرا گئی، حضرت علی نکلے میدان جنگ سے حضور کے خیمے میں، کیا کرنے؟ دیکھوں حضور اس وقت کیا عمل کر رہے، تو کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی سجدے میں پڑے اور زبان پر تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں میدان جنگ میں چلا گیا، پھر جنگ کرتا رہا، پھر کچھ دیر بعد میں نکلا، پھر حضور کے خیمے میں آیا کہ حضور اب کیا کر رہے، تو حضور سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ میں پھر میدان میں چلا گیا، میں جنگ کرتا رہا، پھر میں تیسری مرتبہ نکل کر آیا کہ اب حضور کیا کر رہے، تو حضور سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ اور آپ نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمارے کام بنانے والا اللہ ہے، حالات بنانے والا اللہ ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، مسائل حل کرنے والا اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ سب محتاج ہیں، صمد کون ہے؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون ہے؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون ہے؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون ہے؟ اللہ۔ کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمیں کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ ہم کس کے محتاج ہیں؟
اللہ کو ساتھ لینا کیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ اس میں سب سے اہم چیز کہ نماز ہے. کیوں کہ اسی میں تو کامیابی ہے، اسی میں تو مسئلوں کا حل ہے، اسی میں تو کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے. توبہ توبہ، جس نماز میں کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے. آج لوگ سمجھ رہے ہیں میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا حرج ہو جائے گا، میرے کاموں کا حرج ہو جائے گا.